حافظ طاہر ایوبی جنہوں نے ایک بڑا ہی اہم کردار ادا کیا ہے، انجینئر محمد علی مرزا، آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے، بے بنیاد الزامات ہم انہیں سمجھتے ہیں توہین مذہب کے، وہ ضمانت پر رہا ہو گئے ہیں۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے؟ کیونکہ یہ بڑا ہی نازک معاملہ تھا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی جو کردار ادا کیا تھا، کوئی مثالی کردار ہرگز ادا نہیں کیا تھا، جسے ہم نے اس پلیٹ فارم پہ چیلنج بھی کیا۔ اچھی بات یہ ہے کہ عدلیہ نے یہ ساری باتیں سنی۔ تو آئیے حافظ طاہر ایوبی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ طاہر ایوبی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ۔ طاہر صاحب یہ بتائیے کہ محمد علی مرزا صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ میری لاسٹ تھرسڈے کو ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ خیریت سے ہوں؟ جی بالکل خیریت سے۔ اچھا، ایک تو بہت مبارک ہو، آپ کا کیس جیت لیا آپ نے، الحمدللہ، اور بڑی نازک کیس تھا۔ جی بے شک ایسے کوئی شک نہیں۔ اچھا یہ فرمائیں کہ کون سے ججز تھے اور کیسے یہ بیل ہوئی؟ بیسیکلی آج جو کیس فکس تھا وہ جسٹس صداقت علی خان صاحب کے پاس تھا، جو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے میں سماعت کر رہے تھے اس کیس کی، اور ہمارا جو کیس تھا وہ 11:45 پہ کیس کی سماعت جو شروع ہوئی، تو کمپلیننٹ جو ان کی طرف سے ایک پلی لیا گیا کہ ہمیں اس میں ٹائم جو ہے وہ ایڈجرمنٹ چاہیے، ہمیں ٹائم۔ کمپلیننٹ کون آیا تھا عدالت میں؟ حمیر قادری، وہ اکیلے اس میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں ٹائم چاہیے۔ یہ گجرات سے آئے تھے؟ گجرات سے آئے تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے وہ پرچہ کروایا تھا جی جو اس سے پہلے بھی پرچے 2-3 کروا چکے، تو انہوں نے کہا مزید ٹائم چاہیے، ہم نے اور وکیل اس میں انگیج کرنے ہیں کوئی، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں بھی ہماری تیاری نہیں ہے پراپرلی، ہمیں ٹائم دیں۔ تو جج صاحب آنریبل جو لاہور ہائی کورٹ کے انہوں نے یعنی کہ اگست کے مہینے سے گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں اور ابھی تک تیاری نہیں ہوئی؟ اچھا ٹھیک۔ تو جج صاحب نے کہا یہ کیس آلریڈی ریمانڈ ہو کے دوبارہ واپس آ گیا، اب اس میں ٹائم فردر نہیں ملے گا، بے شک میں بیل ڈیسائیڈ کروں، ڈسمس کروں، ویدر میں اس کو الاؤ کرتا ہوں، دونوں صورتوں میں آج ہم نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو آپ آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے، تو 12:15 بجے آپ آ جائیں تو ہم اس کیس کو آج اس کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو 12:15 بجے پھر وہ چونکہ آلریڈی وکلات ان کے تھے، وہ ایک ٹائم ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کرنا چاہ رہے تھے، اور وہاں پر آئے تو جج صاحب نے، میں نے کہا کہ میں سبمٹ مائی لارڈ، تو بات کی تو آپ نے انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ مجھے ان سے پوچھنے دیں کہ کیس کیا ہے، کہ انہوں نے کیس بنایا ہے تو ان سے پوچھ لیں۔ تو جج صاحب نے بتایا کہ ان کے جو کونسل تھے کہ بتائیں کہ ایلیگیشن کیا ہے، تو وہ اسی بات پہ آنے لگے کہ بلاسفیمی ہے، 295C ہے، اور یہ جج صاحب نے پھر دوبارہ روکا کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ ورڈنگ کیا ہے جس میں یہ کیس بنا ہے۔ تو انہوں نے ڈائریکٹلی یہ کہا کہ ورڈنگ یہ ہے کہ مرزا انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ کرسچن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بری، تو جج صاحب نے کہا کہ بس یہ کیس ہے، کہتے ہیں کرسچن یہ سمجھتے ہیں یہ آپ کا کیس ہے، تو وہ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی بالکل، انہوں نے یہ اور بھی گستاخی کہتے ہیں اور چھوڑ دیں، آپ اسی پوائنٹ پہ آئیں، میں نے پوری فائل پڑھی ہے، میں اس کو رات سے اسٹڈی کر کے اس فائل کو آیا ہوں، اور میں نے اس کو بڑا تھورلی دیکھ لیا ہے، اس میں فتویٰ جات بھی ہیں، ان کی اوپینینز ہیں، اس طرح کا کوئی کیس اس میں نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اس کیس میں وتھ کنسنٹ، میں ٹرائل کی ڈائریکشن دے دیتا ہوں کہ 6 ماہ میں کنکلوڈ کر لیں، آپ کنسنٹ دے دیں کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے بیل پہ۔ تو انہوں نے کہا سر ہم تو کیسے اس پہ کنسنٹ دے سکتے ہیں کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، ہم تو اس پہ وہ نہیں کبھی بھی۔ تو میں پھر دوبارہ کورٹ کو میں نے چاہا کہ میں بات کروں، جیسا نے پھر مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مجھے ان کے ساتھ پوچھنا تھا چیز کہ یہ کیا کہ آپ کی میں نے پوری فائل پڑھ لی، آپ کی جو پٹیشن تھی along with تمام انیکسز میں نے دیکھ لی ہیں اس کے، آپ اچھا مجھے صرف کوئکلی یہ بتائیے کہ بیل ہو گئی، ہم دیکھیں گے ہوپ فلی کہ مرزا صاحب اگلے 1-2 دنوں میں ہمارے پاس ہوں گے انشاءاللہ۔ مجھے یہ فرمائیے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک بیان جاری کیا تھا اور بڑی متنازع اور غیر ذمہ دارانہ بیان جاری کیا تھا، ہم نے اس پلیٹ فارم پہ بات کی تھی، اس پہ ہم نے ان کی رائے بھی، ہم نے طاہر اشرفی صاحب کو بھی یہاں پر دعوت دی تھی، ظاہر ہے ہمارے ریسپیکٹیبل ہیں، ان کی اپنی پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس بیان کا بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے، مجھے کوئکلی بتا دیں کہ انہوں نے تو توہین قرآن بھی لگا دی تھی، توہین مذہب کے ساتھ ساتھ توہین قرآن بھی، وہ کیسے اسٹرائک ڈاؤن ہوئی؟ وہ اسلام آباد میں چیلنج تھی، اسلم خاکی صاحب، ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب نے اس کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، محسن اختر چانی صاحب نے، اور اس وقت انہوں نے سسپینشن بھی مانگی تھی، لیکن وہ سسپینشن اس لیے نہیں ان کو الاؤ کر رہے تھے، شاید ایک ریزن تھی کہ آپ چونکہ اگری پارٹی نہیں ہے، اگر ہم سسپینشن پہ آرڈر بھی کرتے ہیں تو واٹ ایور آپ کو اس سے بینیفٹ نہیں ہونے والا۔ تو جب ہم اس میں فریق بن گئے اسلام آباد میں، تو پھر آنریبل جج صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کیانی صاحب کو کہ آپ کائنڈلی اس میں سسپینشن کیا تک آرڈر کر دیں، چونکہ اب ہم اس میں پراپرلی پارٹی بن چکے ہیں، تو پھر وہ سسپینشن انہوں نے کر دی تھی اس کی، اور وہ ابھی کل دوبارہ اس کی سماعت ہے 4 دسمبر کو۔ ٹھیک ہے، وہ سسپینڈ ہو چکی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، کوئی حیثیت نہیں رہی، ایون کہ جو قرآن بورڈ کا جو پچھلے دنوں میں جو فیصلہ وہ بھی آج اسلام آباد، اب آپ وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج تھا، آج اس پہ بھی سسپینشن ہو گئی۔ بتائیں قرآن بورڈ نے آج تک کتنے لوگوں کو ڈکلیئر کیا بلاسفیمی؟ نہیں کیا آج تک، یہ پریسیڈنٹ بنانے جا رہے تھے وہ کہ ہم یہ کام کریں، تو وہ بھی آج ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے پرنسپل سیٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا۔ طاہر ایوبی صاحب آپ نے بڑا کام کیا ہے، وی ریسپیکٹ یو اینڈ وی ریسپیکٹ یور پروفیشنلزم، خدا آپ کو بہت کامیابیاں دے، بڑا نازک کیس تھا اور کسی پہ بھی اس طرح کے کیسز نہ بنے، رستہ ملے، معافی کا بھی رستہ ہونا چاہیے، لیکن عدلیہ نے انصاف کے تحت اس سارے معاملے کو ڈیسائیڈ کیا، محسن اختر کیانی صاحب بھی اور جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں صداقت صاحب بھی، ان کا بھی بہت شکریہ اور ان کو بھی بہت بہت مبارک۔ اعزاز، انٹرویو آپ نے سنا، بھیل تو ہو گئی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو اپنا پریس ریلیز جاری کیا تھا جس میں انہیں گنہگار قرار دے دیا تھا، اب ضمانت کے بعد ان کی زندگی کو جو ڈاکٹر صاحب کی وہ خطرات ہوں گے، پروفیسر صاحب کی، مجھے یہ بتائیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل اب کہاں کھڑی ہے؟ یہ ہم نے سوال ان سے اس وقت بھی کیا تھا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ یہ رائے اگر آپ سے کسی نے مانگی تھی تو آپ ان کو خفیہ طور پہ دیتے تھے، آپ نے پریس ریلیز جاری کر دی ہے، تو اب یہ جو مرزا صاحب ہیں ان کی لائف کو ایک میرے حساب سے تو ایک بڑا سیریس تھریٹ ہے
کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو ہے ان کو گناہ گار قرار دے دیا بغیر انہیں سنے، نہ انہیں نوٹس ہوا. قتل کے ملزم کو بھی ایک صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، کٹہرے میں بلا کے پوچھا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں ان کا پچھلا موقف ہم نے سن کے تو اس پہ ڈیسائیڈ کر دیا. اسلامی نظریاتی کونسل اسی جگہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی ہے اور مرزا صاحب کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی ہے. کاش کہ وہ اپنی رائے اگر کوئی مانگی گئی تھی تو جو بھی رائے تھی کانفیڈینشلی دے دیتے. اور اب بھی انہیں اس معاملے پہ وضاحت میرے حساب سے کرنی چاہیے کہ تاکہ کم از کم اگر ان کی وجہ سے کسی کی زندگی کو تھریٹ ہو رہا ہے تو وہ کم ہو جائے. شیخ صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا نانی نے قسم کیتا تو غلط کیتا، کر کے چھڑ دیتا تو اس سے بھی زیادہ غلط کیتا. جو غلطی انہوں نے کر دی ہے بس آگے چلیں میرے حال میں. تو نہ یہ معافی مانگنے والے لوگ. لاسٹ ہمیں پھر بتائیں وہ کیا آپ بنگلہ دیش کے سفیر نے کوئی واقعہ سنایا ہے؟ جی آصف، ایک تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آپ کو پتہ ہے دوریاں تھیں، وہ دوریاں گزشتہ 2 سال سے قربتوں میں بدل گئی ہیں. دونوں ملکوں کی جو ملٹریز ہیں ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. دونوں ملکوں کی جو سیکورٹی سروسز ہیں، ڈیفنس کے ادارے ہیں، وہ آپس میں بڑے گہرے تعلق ہیں. اس سے بھی بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو رہا ہے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست پرواز نہیں تھی. اب اچھی خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو قومی ایئر لائن ہے، بنگلہ دیش بیمان اسے کہتے ہیں، وہ پاکستان میں اپنی ایئر سروس شروع کر رہی ہے. کراچی میں وہ ہفتے کی ابھی جو ابتدائی اطلاعات ہیں وہ 3 پروازیں چلائیں گے، اور ظاہر ہے اس سے ایک بڑی تعداد میں لوگ ادھر سے ادھر آئیں گے، ادھر سے ادھر جائیں گے. اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی پرواز نہیں جا سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو پرواز نے آنا ہے وہ ہندوستان کے اوپر سے فلائی کر کے آنا ہے پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اختیاروں کے لیے انہوں نے ہندوستان نے اپنی فضائی جو حدود ہے اس کو الاؤ نہیں کیا ہوا، کیونکہ بنگلہ دیش کی فضائی حدود سے بھارت کے طیارے گزرتے ہیں. اس لیے بنگلہ دیش کے جو طیارے ہیں وہ بھارت کی فضا سے گزر کے پاکستان میں آئیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ایک تو یہ ہے. میں نے ویسے اس حوالے سے بنگلہ دیش کے جو ہائی کمشنر ہیں ان سے بات کی تھی، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے. بنگلہ دیش کے جو ہائی کمشنر ہیں اقبال حسین ان کا نام ہے، آج وہ فارن سروس اکیڈمی میں گئے ہوئے تھے. فارن سروسز اکیڈمی نے بڑی ایکٹیویٹی کا آغاز کیا ہے. ان کے نئے ڈی جی آئے ہیں، تو وہ جتنے بھی فارن یہاں پہ ڈپلومیٹس ہیں ان کو بلا کر ان کی باتیں سن رہے ہیں، اور اپنے جو نئے فارن سروس کے جو افسران تیار ہو رہے ہیں ان کی ٹریننگ سوال جواب بھی کروا رہے ہیں. تو بڑا اچھا ایک سیشن تھا آج، بڑا ڈیٹیل. تو اس میں اقبال حسین صاحب جو کہ بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر وہ آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ویسے تو بڑی لمبی چوڑی باتیں کی. انہوں نے 2 واقعے سنے. انہوں نے کہا جی یہ پہلی بات انہوں نے کہا جب تک اجتماعی ترقی نہیں ہوگی انفرادی ترقی نہیں ہو سکتی. آصف یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اکیلا ترقی کروں یا آپ اکیلے ترقی کریں، ہم اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھیں. ترقی وہی ہوگی جو ہم دونوں مل کے کریں گے. ٹھیک ہے، وہ ایگزامپل دے رہے تھے کہ اس خطے میں اگر ترقی کرنی ہے تو خطے پورے نہیں کرنی ہے. ٹھیک. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو چھوارا ہے وہ بنگلہ دیش میں اور ہندوستان میں بڑا پسند کیا جاتا ہے، اس کی بڑی مانگ ہے.